محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ہم نے فضیلت سنی۔ اگر ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عادل الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا۔ دنیا کائنات میں مسلمان کا سب سے بہترین اور سب سے قیمتی خزانہ اس کا ایمان ہے۔ اللہ کریم پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر اس پر قائم رہے اور ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوئے، جو ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، استقامت پالی، جس نے جو قائم رہا، استقامت پاتا رہا، اس کے بارے میں فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، پھر اس پر استقامت پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں، تم نہ ڈرو نہ غم کرو بلکہ خوش ہو جاؤ اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو قیمتی خزانہ دیا وہ اس کا ایمان ہے، اور اس ایمان کے ملنے کے بعد رب نے فرمایا ثم استقاموا، کہ جو ایمان لانے کے بعد اس پر قائم بھی رہا۔ اب یہ جو جملہ ہے ثم استقاموا، اس پرفتن دور کے اندر اس پر قائم رہنا انتہائی دشوار ہے۔ جو اس پر قائم رہا وہ دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے، لیکن یہ لفظ ثم استقاموا یہ انتہائی اہم ترین نقطہ ہے، کیونکہ ایمان لے آنا اور ایمان لانے کے بعد یہ سمجھ لینا کہ اب میں دنیا سے صاحب ایمان ہی جاؤں گا اور مجھے جنت مل کر ہی رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ جو تم ایمان لائے، تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا ثم استقاموا، پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہا۔ اس کو کہا کہ تو نہ غم کر نہ ڈر بلکہ خوشی منا اس بات پر کہ تو دنیا سے صاحب ایمان گیا، اس بات پر خوشی منا کہ تجھے تیرے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، اس بات پر غور کریں، کیا ہم اس بات پر قائم ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور مرتے دم تک ہم اس پر قائم رہیں گے؟ کیا ہماری زندگانی، ہمارے روزمرہ کے اعمال اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ واقعی ہی ہم اپنے رب کو اپنا خدا مانتے ہیں؟ اس پر غور کیا جائے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس حال میں صبح کریں گے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے اور اس حال میں شام کریں گے کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہوں گے، اور وہ دور آ چکا ہوا ہے۔ زبان کی بے احتیاطیاں، ہمارے طرز عمل، ہماری جہالت، ہمارے روزمرہ کے اعمال وہ اس طرح کے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہمیں صاحب ایمان نہیں کہے گا، کوئی دیکھنے والا ہمیں مسلمان نہیں کہے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو عاشق ہوا کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ دین پر استقامت کیسے ملتی ہے۔ استقامت کہتے کس کو ہیں؟ ہم تو چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم تو چند روپوں کے لیے اپنی پہچان اور نشانی کو ہی مٹا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ فرمایا کہ اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا والعصر سے مراد ایک تو نماز عصر مراد ہے کہ عصر کی نماز تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، اور دوسرا اس سے عصر سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ، وہ زمانہ کہا کہ آپ کے زمانے کی قسم۔ اس زمانے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر ایمان کو بچانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ کفار ایمان لانے والے کے جان کے در پہ ہو جایا کرتے تھے، اس کو خونی درندوں کی طرح مار دھار کیا کرتے تھے جو ایمان لے آتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ مدینے کے رہنے والے تھے، آپ مکے پہنچے، دار ارقم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایمان کے طلب کرنے پر آپ کو صاحب ایمان بھی کیا اور دو باتوں پر بیعت کی۔ دو باتیں کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ان دو باتوں پر بیعت کرو کہ تم کبھی حق بولنے سے ڈرو گے نہیں اور کسی کی ملامت کے ڈر سے حق سے روگردانی بھی نہیں کرو گے۔ ان دو باتوں پر بیعت کرنے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ایمان کا اعلان کر دوں۔ ابھی وہ دور جو تھا بالکل اولین دور تھا، ابھی تازہ ہی دین اسلام پھیل رہا تھا، اور کفار قریش ان کے جان کے در پہ ہو جایا کرتے تھے جو ایمان لے آتے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی تم اعلان نہ کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو میں نے عہد کیا ہے کہ حق بات کہنے سے ڈروں گا نہیں، تو آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ اعلان کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سین حرم میں آئے اور وہاں پر کفار اپنی نشستیں سجائے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ٹولے لگائے ہوئے تھے، اور آ کر اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ واحد و قہار اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا جتنے کفار بیٹھے ہوئے تھے سارے ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے، مار کر جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ چھوڑا جہاں سے خون نہ نکل رہا، یہاں تک کہ آپ کو مارنے کے قریب ہی تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے کفاران قریش تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا گزر بسر تجارت سے ہوا کرتا ہے، تم لوگ تاجر ہو اور تجارت کے لیے تمہیں مدینے سے گزرنا پڑتا ہے اور مدینے کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ابو ذر غفاری یہ غفار قبیلے کا رہنے والا ہے اور تمہارا راستہ مدینے سے پڑتا ہے، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جو ایمان نہیں لائے تھے آپ کے چچا، آپ نے یہ بات کہی تو ان کی جان بخش دی گئی۔ آپ ساری رات ایک پتلی سی چادر لے کر سین حرم میں لیٹ گئے اور روتے رہے، ساری رات بے چینی میں نیند نہیں آئی۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس بات سے آپ کو نیند نہیں آئی کہ آپ کے جسم سے خون بہ رہا تھا، آپ کو زخم تھے، آپ کہتے ہیں میں اس بات سے نہیں جاگ رہا، میں تو اس بات سے جاگ رہا ہوں کب صبح ہوگی اور کب میں دوبارہ اپنے ایمان کا اعلان کروں گا، سبحان اللہ، اور یہ آ کر دوبارہ مجھے ماریں گے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے بعد جو مجھے مارا گیا، اللہ کی کرم سے مجھے ہر زخم سے ایسی لذت مل رہی ہے کہ ایسی لذت کبھی دنیا کی نعمتوں سے بھی نہیں ملی۔
جیسی صبح ہوئی ابو ذر غفاری نے پھر کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے کفاران قریش سنو، میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کر کے چھوڑ دیا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تھے اپنا ایمان کو بچانے والے، استقامت پانے والے، کہ ان کی جان بھی جائے تو یہ ایمان سے منحرف نہیں ہوتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کنویں کے اندر دھکیلا جانے لگا، کہا کہ تمہیں کنویں میں ڈالا جائے گا، اگر تم اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوتی، دین اسلام کو نہیں چھوڑتی تو تمہیں کنویں میں ڈال دیں گے، اس کنویں کے اندر مگرمچھ ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں، تمہیں کاٹ کھائیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تم جس طرح کی چاہے سزا دے لو، لیکن میں اپنے ایمان سے روگردانی نہیں کروں گی۔ وہ ڈراتے رہے یہاں تک کہ آپ نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ وہ کفار سمجھے کہ شاید رات اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے تو رات سوچے کہ صبح بتائے گی۔ ساری رات گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی کفار نے ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے کر آیا اور کہا کہ بتا کہ تو دین اسلام کو اگر چھوڑتی ہے تو تیری جان بخش دی جائے گی، اور اگر نہیں چھوڑتی تو یہ اس کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے کنویں میں ڈال دو۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہا تو نے ایک رات کی مہلت کس بات کی لی تھی؟ تیری عقل ٹھکانے میں نہیں آئی؟ ساری رات سوچا نہیں؟ تم تو پاگل ہو، تم اس بات کو سوچتے ہو کہ میں رات اس لیے لی تھی کہ میں رات کو سوچوں کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ میں نے ایک رات کی مہلت اس لیے لی تھی کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کرتی رہی، اے مولا جب یہ کفار مجھے کنویں کے اندر پھینکیں اور بچھو اور مگرمچھ اور جتنے بھی یہ جانور مجھے ڈنک ماریں، ان کے ڈنک مارنے سے میرے چیخوں کی آواز اگر باہر آئے گی تو ان کو خوشی ملے گی۔ اے مولا مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے، مجھے طاقت دے، یہ جانور مجھے چیر پھاڑ کھائیں لیکن میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ میں تو اپنے رب سے صبر مانگنے گئی تھی۔ ان کو اٹھا کر اسی طرح کنویں میں ڈال دیا گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب یہ ایمان لائے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا اور ان کی جسم کی چربی پگھل پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیا کرتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عمار بن یاسر کی طرف جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر سفید داغ پڑے ہوئے ہیں، کہا عمار یہ کیا ہوا، یہ داغ کس چیز کے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا یا امیر المومنین آپ کو کیا معلوم کہ میرے زخموں کی داستان کیا ہے؟ جب میں ایمان لایا تو ان کفار نے مجھے تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے جسم کی چربی پگھل پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیا کرتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ ایمان چھوڑ دے، لیکن میں ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہا۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اپنی جانیں جو ہے دین اسلام کے لیے قربان کر دی، لیکن ذرہ برابر بھی دین سے منحرف نہیں ہوئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو غیر مسلم رومیوں نے قید کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے ایمان چھوڑ دو تو بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ حکومت دی جا رہی ہے، عہدہ دیا جا رہا ہے، منصب دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے پر غور کریں، ہم تو نیشنلٹی لینے کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی اور مذہب لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن یہ صحابہ دیکھیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ وہی صحابہ تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، اپنے خاندان قربان کر دیتے، اپنا مال و متاع قربان کر دیتے، لیکن ذرہ برابر بھی دین اسلام سے منحرف نہ ہوتے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تم دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہو تو اپنی پوری بادشاہت کا شریک تمہیں بنا لوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر تم اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو پھر بھی آنکھ جھپکنے کے برابر اپنے دین سے نہیں پھروں گا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ اس غیر مسلم بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا یہ تجھے اختیار ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے تیر اندازوں نے آپ کے ہاتھ، پاؤں، جسم پر تیر برسانا شروع کر دیے اور بار بار کہتے
اب بھی دین کو چھوڑ دے، اب بھی دین کو چھوڑ دے، مگر وہ صبر اور استقلال کے پیکر حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دو۔ جب دیگ میں تیل گرم ہو گیا تو بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے گرم تیل میں ڈالو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس قیدی کو تیل میں ڈالا گیا، جس سے گوشت جل گیا، ہڈیاں تیل میں چمکنے لگیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، اے عبداللہ بن حذیفہ، اب کیا کہتے ہو؟ کیا ہمارا مذہب قبول کرتے ہو؟ ورنہ اسی آگ کی دیگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا اور تمہیں جلایا جائے گا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جوش ایمانی دکھاتے ہوئے کہا کہ تم اگر مجھے اس دیگ میں ڈال بھی دو تب بھی میں اپنے دین سے ہرگز نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کو آگ کی دیگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے تو بادشاہ نے دیکھ کر کہا، لگتا ہے یہ ڈر گیا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے، لگتا ہے ڈر گیا۔ تو کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، شاید اس کے خیالات بدل گئے۔ جب پاس لایا گیا کہا کہ تو آنکھوں سے رو رہا ہے، تیرے آنسو جاری ہیں، تو کیا تو اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہے، بادشاہ یہ تمنا، یہ سوچ تیری بے فائدہ ہے، کیونکہ میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں، میں اس بات سے نہیں ڈر رہا کہ مجھے دیگ میں ڈالا جائے گا، میری جسم کو جلا دیا جائے گا، میرا گوشت پگھل جائے گا، میں اس بات سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس بات سے رو رہا ہوں اگر میری 1000 جانیں بھی ہوتی تو دین اسلام پر ساری کی ساری قربان کر دیتا، لیکن رب نے مجھے ایک ہی جان دی ہے جس کو میں راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ میں اس بات سے رو رہا ہوں، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہم کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ یہ صحابہ اکرام ایمان کا جذبہ ایمانی تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ کے واقعات، آپ کی سیرت کو کئی بار سنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان کو گھسیٹا جاتا، ان کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر ان کے سینے پر خود چڑھ جاتا بنی امیہ اور آپ کو کہا جاتا کہ دین اسلام سے پھر جاؤ، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، آہد کی صدائیں بلند کرتے، لیکن آپ نے ذرہ برابر بھی دین اسلام سے پھرنے کا ارادہ نہ کیا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ایمانی تھا۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، مولویوں نے دین بڑا مشکل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ زمانے کو اٹھا کر پڑھیں کہ اس وقت دین پہ چلنا مشکل تھا یا آج مشکل ہے، آج اپنا ایمان بجانا مشکل ہے یا اس وقت مشکل تھا جب تو لوگ جان کے در پہ ہو جایا کرتے تھے، سارا مال لوٹ لیا کرتے تھے، بیوی بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا کرتے تھے، ان کے خاندان کو اجاڑ دیا کرتے تھے، اس وقت ایمان بچانا مشکل تھا یا آج؟ آج تو آپ کو بنائی عبادت گاہیں ملی ہوئی ہیں، آج قالین بچھے مسجدیں ہیں، گرم پانی وضو کرنے کے لیے ملتا ہے، مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں، نماز پڑھنے والے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو 5 وقت کی مستقل نماز پڑھنے والا بن جائے لوگ اس سے دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں، حج کر کے آنے والے کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں دین پر عمل کرنے والے کو عزت و احترام دیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ دین اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ یاد کیجیے وہ دور، وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر کوئی کلمہ اونچی آواز سے پڑھتا تو اس کو وہیں پر ذبح کر دیا جاتا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ آج دین اسلام بڑا مشکل ہو گیا۔ کیا مشکل ہے؟ ہر طرح کی سہولت موجود ہے، ہر طرح کی ہمارے لیے آسائش موجود ہے، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم دین اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں قرآن سکھانے والے موجود، قرآن پڑھانے والے موجود، ہمارے لیے مسجد نماز پڑھنے کے لیے موجود، ہمارے لیے ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم دین اسلام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس کلچر کو اپنا رہے ہیں، ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں کہ جو دنیا میں بھی رسوا کرنے والا اور آخرت میں بھی رسوا کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس نے جس قوم سے مشابہت رکھی ہوگی کل بروز قیامت وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج میں اور آپ اس پر غور کریں، ہم کس قوم سے مشابہت رکھنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہود 10 کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ آپ نے فرمایا اگلے سال سے ہم 2 روزے رکھیں گے، 10 محرم کا بھی رکھیں گے، 9 محرم کا بھی رکھیں گے، ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔
آپ تو نیکیوں کے اندر بھی، نیک اعمال میں بھی یہودیوں کی مخالفت کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم تو ہر طرح سے یہودیوں کے طریقوں کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے طور طریقے، ان کے کلچر، ان کے تہوار، ان کے انداز، ان کا ایجوکیشن، ہر چیز ہم اس کا اپناتے چلے جا رہے ہیں، اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ میں بڑا ڈیولپ ہو چکا ہوں، میں بڑی ترقی کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے طریقے کو اپنایا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ڈاکٹر اقبال نے لکھا وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم ہر جگہ پر پس رہے ہیں، مسلمان پریشان ہے، مسلمان ہر جگہ پر جو ہے پستیوں کا شکار ہے، ناکامیوں کا شکار ہے، ہر جگہ پر پس رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ ہر چیز تو ہمارے لیے اویلیبل ہے، ہمارے پاس آئی پیڈ ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، جو دین سیکھنا ہے ہمارے لیے آسانی کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور کے اندر لوگ دور دراز سفر کر کے ایک حدیث سننے کے لیے جایا کرتے تھے، اور یا کہ اگر دور کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک ایک حدیث سننے کے لیے کئی کئی میل پیدل چلا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، پھر جا کر ایک حدیث سننے کو ملا کرتی تھی۔ اور آج ہمیں گلی محلے کے اندر دین سکھانے کے لیے موجود ہے، لیکن ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری گلی محلے کے اندر مسجدیں موجود ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمیں دین سکھانے کے لیے علماء موجود ہیں، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمیں واضح طور پر دین سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آج ان کے کلچر پر، ان کے طور طریقوں پر عمل کر کے ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے، اور پھر اپنی طرف سے ہی گھڑ گھڑ کر دین اسلام بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جس نے دین کا دال نہیں پڑھا ہوتا وہ بیٹھ کر پورا دین سکھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ اپنی طرف سے بنا بنا کر حکایتیں سنائے گا، روایتیں سنائے گا، قرآن کی آیتیں خود ہی گھڑنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہو گے قرآن کی آیتیں کیسے گھڑتا ہے؟ وہ عربی تو نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے قرآن میں، جبکہ قرآن کے اندر ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ رب نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ رب کا ہر فرمان یا تو قرآن ہے یا حدیث قدسی ہے، تیسری بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو آپ نے بات کہی وہ قرآن میں بھی نہیں اور حدیث قدسی میں بھی نہیں، تو گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے۔ صرف اپنی منمانیوں کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے ہی دین گھڑ رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن میں رب نے فرمایا۔ یہی طریقہ دوسری امتوں نے اپنایا تھا، یہی طریقہ یہود نے اپنایا تھا کہ وہ اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے تھے تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے، جبکہ ان میں ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ جہاں کوئی امیر کوئی غلطی کرتا تو اپنی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی تخفیف نکال دیا کرتے، اور جو کوئی غریب کوئی ایسا گناہ کرتا تو اس کو سزا دے دیا کرتے۔ اپنی من مانی دین کو انہوں نے گھڑا ہوا تھا۔ وہی انداز ہمارے اندر بھی آتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ہمارے نفس کے خلاف، ہماری طبیعت کے خلاف کوئی دین کی بات ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، نہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری اتنی عمر ہوگی میں نے آج تک پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے کہہ رہا ہے میں نے پڑھا نہیں، جیسے بہت بڑا محدث یہی ہے پاکستان دنیا کائنات کا، سب سے بڑا جو ہے مفسر قرآن ہے ہی نہیں کہ سارا قرآن اس نے پڑھا ہوا ہے، ساری حدیثیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں، آج تک میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اتنے ٹیکے سے تو کوئی مفتی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آج تک میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ماں کی گود سے گوہر تک پڑھتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوتا، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نے آج تک پڑھا نہیں ہے؟ علم تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ علم سیکھنا چاہیے، اپنی طرف سے دین گھڑ کر اپنے نفس کو نہ بنائیں، بلکہ دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں جو رب فرماتا ہے اس پر عمل کریں، حدیث میں جو سرکار نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں ہماری دنیا بھی کیسے بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی کیسے سنورتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارا مسلمان، ہماری ینگ جنریشن جو ہے دین اسلام سے دور رہ کر ایک نغمہ انہوں نے لیا ہوا ہے کہ دین اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ چلنا بہت مشکل ہے۔ آپ کبھی دین میں داخل تو ہو کر دیکھیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی نعرہ ہوتا ہے بھائی دنیا بھی ہونی چاہیے، دین بھی ہونا چاہیے، یہ مولوی سارے بس کہتے ہیں ہر وقت ہی دین میں لگے رہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولوی نہیں کہتے، رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آپ کہتے ہیں مولوی کہتا ہے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے, رب نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے, بے ایمان والوں سے نہیں کہا جا رہا. ہاں اگر آپ کہتے ہو کہ پورا کا پورا دین میں داخل نہیں ہونا چاہیے تو آپ صاحب ایمان نہیں ہوں گے, کیونکہ کلام سے تو ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے. رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, کہ سارے کے سارے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. اور آپ کہتے ہو نہیں آدھا دین میں ہونا چاہیے آدھا دنیا بھی ہونی چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی پورا دین پر چل کر بھی دنیا پہ عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ انبیاء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں, آپ اولیاء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں, صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں, اولیاء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں, جتنے بھی دنیا میں کامیاب ترین لوگ گزرے جنہوں نے رب کو راضی کیا, کیا وہ دنیا کے اندر نہیں رہتے تھے؟ کیا ان کی شادیاں نہیں تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی تجارت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے نہیں گئے؟ سارا کچھ کیا انہوں نے. وہ دنیا میں رہے بھی, بیوی بچے بھی تھے, مال بھی کمایا, تجارت بھی کی, ہر کام کیا, اور پھر بھی اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے گئے. لیکن آج ہم کہتے ہیں نہیں, بس دنیا کو راضی کرتا رہوں, یہی میرا شیوا ہے, یہی میرا طریقہ ہے, یہی میری زندگی ہے, اور دنیا کو ہی راضی کرتا کرتا دنیا سے چلا جاؤں. نعوذ باللہ. ہم مسلمان اس لیے تھوڑی بنائے گئے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں دنیا بھی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. ساتھ نہیں کہتے, ساتھ تو مائنس کرتے, دنیا میں ہونی چاہیے. آدھی دنیا ہونی چاہیے, آدھا دین ہونا چاہیے. بھائی آدھا کچھ نہیں ہوتا, پورا ہم دین کے لیے آئے. یہ تو دنیا تو ضمن چلتی رہے گی, دنیا تو چلتی رہے گی, لیکن آپ بولو کہ میں دنیا کے لیے ہی جیوں تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. تو آج یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے والا اور ایمان لانے کے بعد ثم استقاموا, جس نے اس پر استقامت پا لی, اس کو کہا گیا تم غم نہ کرو, تم ڈرو نہیں, بلکہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے. یہ اس کے لیے جو اپنے ایمان پر قائم رہا. اب قائم کون رہے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ایمان کے بچانے کا ذمہ رب نے نہیں لیا. ایمان بچانا یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ اچھے اعمال کے ذریعے, اپنے رب کو راضی کرنے کے ذریعے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے ذریعے اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. لمبی امیدیں باندھ لینا, مرنے کا خوف نہ ہونا, اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جانا, یہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور جہنم میں جانے کا خوف بھی رکھیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں, ایمان محفوظ رہے گا. لیکن جو بالکل بے خوف ہو جائے اور وہ اس کو لگے کہ میں نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے, دنیا ہی میری سارا کچھ ہے, اس کا ایمان مرتے دم تک قائم رہے ضروری نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں خود دعا کیا کرتے تھے, کہتے تھے یا اللہ مجھے مرتے دم شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرما, شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرما. جبکہ آپ نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, آپ تو اس چیز سے معصوم ہیں, لیکن آپ نے تعلیم امت کے لیے دعا مانگی. جب آپ خود یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, کیونکہ جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان اس کے رشتہ داروں کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں, اور تو فلاں مذہب قبول کر لے, تو یہودی ہو جا, تو نصرانی ہو جا. اس وقت اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. اپنا ایمان وہی بچاتا ہے جو ساری زندگی رب کی اطاعت میں گزارتا ہے, جو ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزارتا رہے, یہود و نصارہ کے کلچر پر چلتا رہے, تو مرتے دم پھر انہی کا مذہب قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہم نہیں جانتے. استقامت کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہا. یعنی کہ استقامت پانا یہ بہت بڑی کرامت ہے. ایک مقولہ ہے عربی کا, الاستقامت فوق الکرامت, کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا, ایک مہینہ آپ کے ساتھ رہا,
رہنے کے بعد جانے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا اے آنے والے، نہ تو نے آنے کا سبب بتایا نہ جانے کا سبب بتایا، کیوں جا رہا ہے اور آیا کیوں تھا؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے بڑے ولی ہیں، تو میں نے سوچا بڑی کرامتیں دکھاتے ہوں گے، تو 30 دن میں آپ کے پاس رہا لیکن میں نے تو ایک بھی کرامت نہیں دیکھی، تو اس لیے میں آپ کے پاس سے جا رہا ہوں۔ تو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ اس پورے 30 دن کے اندر کیا تو نے مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھا؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرتے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کیا قرآن کے خلاف کوئی عمل کرتے دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، کہ دین اسلام پر قائم رہنا، استقامت پا لینا، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ بعض کرامتیں دکھانے والے مرتے دم مرتد و کافر ہو کر مرے، ان کے ایمان برباد ہو گئے، ایمان سلب کر لیے گئے۔ تو ولایت مل جانا کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ میں ولایت مل گئی، مجھے کرامتیں دکھانا لگ گیا، میں نے دم کیا تو فلاں کو شفا مل گئی، میں نے تعویذ دیا تو فلاں کا مسئلہ حل ہو گیا اور میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ بن گیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنا ایمان بچا جائے، کیونکہ بڑے بڑے جو ہے دعوے کرنے والے لوگ، بڑے بڑے کرامتیں دکھانے والے مرتے دم مرتد و کافر ہو کر مرے۔ بلعم بن بورا یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی نگاہ لوہے محفوظ پر جایا کرتی تھی، جو دعا مانگتا رب قبول کر لیتا تھا۔ ہوا کیا؟ کل بروز قیامت کتے کی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ تو مرتے دم ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی صحبت کو اچھا رکھیں، اپنے کلچر کو اپنائیں، دیگر کلچرز نہ اپنائیں، دیگر کے تہواروں میں شریک نہ ہوں، دیگر کے جو ہے خوشیوں میں شریک نہ ہوں جو بد مذہب لوگ ہیں۔ اپنے مذہب کو اپنائیں، اپنا مذہب منائیں، اپنے تہوار منائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خوش رہیں۔ ہم غیر مذہبوں کے ساتھ مل کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹیاں کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں یہ شیوا نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا کہ مسلمان ہو کر ایک کافر کے ساتھ مل کر خوش ہو رہا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان کی، فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر شدید ہیں، غضب والے ہیں۔ اور ہمارا الٹا ہی کھیل ہے، مسلمان مل جائے تو سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور کافروں کے ساتھ بڑے اسے ہاں 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 کر رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، میں میرے ساتھ بڑا سیٹ ہے، یہ سیٹ ہے یار۔ آپ یہ کافر کے ساتھ خوش ہو کر آپ کہتے ہیں بڑا سیٹ ہے میرے ساتھ، اور مسلمان سے آپ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ کہ ہماری صفت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی صفت کیا بیان کی؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، آپس میں محبت والے، آپس میں پیار والے، اشداء علی الکفار، اور کافروں کے ساتھ غضب والے ہیں۔ ان کے ساتھ تو آپ کو خوش نہیں ہونا، آپ ان کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں، سمجھ تو آپ گئی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، عقل مندارہ اشارہ کافی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔